بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زین العابدین علیہ السلام، جن کا اسم گرامی علی ابن الحسین ہے، کہ شخصیت تاریخ اسلام میں ایک نہایت اہم اور منفرد مقام رکھتی ہے۔ آپ امام حسین علیہ السلام کے فرزند اور اہل بیت رسالت کے چوتھے امام ہیں۔ کربلا کا سانحہ آپ کی زندگی میں انتہائی اہم موڑ ثابت ہوا۔ آپ نے نہ صرف اس عظیم سانحے کے بعد امت کی رہنمائی کا فریضہ سنبھالا، بلکہ معاشرے میں بکھری ہوئی دینی و اخلاقی قدروں کی از سر نو تعمیر بھی کی۔ چنانچہ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی میں دشمن شناسی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس عہد کی سیاسی، سماجی اور دینی حالات کا بھی جائزہ لیا جائے جس میں آپ نے اپنی زندگی گزاری۔ امام سجاد علیہ السلام اس زمانے میں زندگی گزار رہے تھے کہ جو بنو امیہ کی حاکمیت کا ابتدائی یا درمیانی زمانہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امت مسلمہ سنگین بحرانوں اور رکاوٹوں میں مبتلا ہو چکی تھی۔ کوفہ اور دیگر اسلامی شہروں میں وہ لوگ برسر اقتدار تھے کہ جو اہل بیت علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کے لیے سخت مشکلات پیدا کرتے اور ان پر ظلم کرتے اور انہیں سیاسی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ کربلا کا سانحہ 61 ہجری مسلمانوں کے مجموعی شعور پر ایک بہت بڑی ضرب تھی۔ ظاہری طور پر بظاہر اسلامی حکومت قائم تھی، مگر بنی امیہ بالعکس یزید کا طرز حکمرانی اسلامی تعلیمات کے بجائے شخصی اقتدار اور ظلم پر مبنی تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام ہی وہ ہستی تھی کہ جنہوں نے دین ورثے کو آگے بڑھانا تھا اور اہل بیت کے پیروکاروں کو ایک نئی توانائی اور افکار فراہم کرنا تھا۔ اسی زمانے میں دشمنوں کی طرف سے ستمرانیوں کے علاوہ فکری محاذ پر دھوکے اور فریب کی فضا قائم کر کے حقائق کو مسخ کیا جا رہا تھا۔ لہٰذا امام سجاد علیہ السلام نے بیانیے کی تصحیح اور دشمن کے حملوں کا علمی و فکری جواب دینا ضروری سمجھا۔ دشمن شناسی سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے مخالفین، ان کے نظریات و اہداف اور ان کی سازشوں سے بخوبی آگاہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جان سکے کہ مؤثر طریقے سے ان فتنوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ اسلامی تعلیمات میں دشمن کی شناخت اور ان کے چالوں کو سمجھنا نہایت اہم قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم بارہا مومنین کو ابلیس اور اس کے چیلوں کے مکر و فریب سے خبردار کرتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اسی اہم اصول کو عملی پیرائی میں اپناتے ہوئے اپنے دور کی سیاسی اور سماجی صورتحال کا جائزہ لیا اور امت کو دشمنوں کی سازشیں سمجھنے میں مدد فراہم کی۔ دشمن کی نشاندہی دینی و اخلاقی حدود کی حفاظت کے لیے ناگزیر ہے، کیونکہ اگر کوئی دشمن کی حقیقت اور منصوبوں سے بے خبر ہو تو اپنے دین کو محفوظ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ معاشرے میں پھیلائی گئی غلط فہمیوں کی تصحیح کے لیے بھی دشمن کی صحیح شناخت ضروری ہے۔ اگر دشمن کے عزائم کو سمجھ لیا جائے تو مناسب دفاع حکمت عملی بنائی جا سکتی ہے۔ دشمن شناسی سے مراد غیر ضروری محاذ آرائی نہیں ہے، بلکہ تعمیری بصیرت ہے، تاکہ حق اور باطل کے درمیان امتیاز کیا جا سکے۔ امام سجاد علیہ السلام کے دور میں کئی محاذوں پر ظاہری و باطنی دشمن سرگرم عمل تھے۔ ان میں چند نمایاں یہ ہیں۔ بنو امیہ خصوصاً یزید نے اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کیا کہ جس سے اہل بیت کی آواز کو دبایا جا سکے۔ کربلا کے بعد یہ حکمران اپنے ظلم کو تقویت دینے کے لیے مذہبی بیانوں کو مسخ کرتے، علماء اور واعظین کو خریدتے یا خاموش کرا دیتے اور معاشرے کو خوف میں مبتلا رکھتے۔ امام سجاد علیہ السلام نے انہیں اصلی دشمن کے طور پر متعارف کروایا اور امت کو ان کے کرتوتوں سے باخبر کیا۔ کربلا کے بعد ایک اور بڑا حملہ یہ تھا کہ بنی امیہ کے دربار سے باقاعدہ طور پر دین میں تحریف کرنے کی کوششوں کو ہوا دی جاتی تھی۔ بعض جعلی روایات یا فتوے جاری کیے جاتے جن کے ذریعے جبر کو جائز قرار دیا جاتا۔ یہ دین کے نظریاتی پہلو کو نقصان پہنچانے کی کوشش تھی۔
امام سجاد علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ اور مختلف دروس اور خطبات کے ذریعے سچائی اور توحید و عدالت کا پیغام پھیلایا تاکہ مخالف قوتیں اہل بیت علیہ السلام کے دین کی تفسیر کو مسخ نہ کر سکیں۔ امام سجاد علیہ السلام کے دور میں شیعان اہل بیت پر ظلم بڑھ گیا تھا۔ امام سجاد علیہ السلام نے اپنے دعاؤں اور مناجات میں ظالموں کی حقیقت واضح کی اور اپنے پیروکاروں کو تلقین کی کہ وہ موجودہ حالات میں صبر، استقامت اور بصیرت کا دامن نہ چھوڑیں۔ یہی بصیرت دشمن کی شناخت اور اس کو آئینہ دکھانے کا سبب بنی۔ آپ کی تعلیمات نے ایک جانب پیروان اہل بیت کو صبر اور تقوی کا درس دیا تو دوسری جانب انہیں قوت فکر بھی فراہم کی کہ وہ باطل کو پہچان کر اس کی جڑیں کاٹ سکیں۔